علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح لے کر آئے ہیں ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے جناب فجر اور مغرب کی نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان حوالہ جات سے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری عبادات میں، ہماری روزمرہ کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم لوگوں کو شرعی لحاظ سے کون سی چیزیں کرنی چاہیے، کون سی نہیں، کوئی جائز ہے ناجائز ہے، یا وہ سنت میں جو ہے وہ مانی جاتی ہیں یا نہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اپنی ویڈیوز کے تھرو کہ ہم آپ تک ایسا مٹیریل لے کر آئیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ مکمل انفارمیشن دے۔ اور اسی کے لیے ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے بعد جو ہم ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہ ہماری یہ ویڈیوز، یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ بھلائی کا پیغام جتنا زیادہ پھیلتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور ہم جو یہ چیزیں، جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں، جو سوالات کے جواب آپ تک لے کر آتے ہیں، وہ ہم مکمل ویریفیکیشن کے بعد لے کر آتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ ہم حوالہ نمبرز آپ کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ آپ اگر خود اپنی اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکیں۔ تو ٹاپک آج کا ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو سوال بھی بتائیں گے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اور وتر میں سورہ اعلیٰ، کافرون اور اخلاص پڑھنے کی عادت بنانے کا حکم۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو سوال بتاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اسی طرح وتر میں سورہ اعلیٰ، کافرون اور اخلاص سنت سمجھ کر پڑھنے کی عادت بنا لے تو کیا اس کا یہ عمل جائز ہوگا؟ سوال دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ اگر کوئی فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اسی طرح وتر میں سورہ اعلیٰ، کافرون اور اخلاص سنت سمجھ کر پڑھنے کی عادت بنا لے تو کیا اس کا یہ عمل جائز ہوگا؟ تو ہم ان کو جواب یہ بتاتے ہیں کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، وتر میں سورہ اعلیٰ، کافرون اور اخلاص پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ مستحب ہے۔ تاہم کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیا کریں تاکہ باقی صورتوں کا چھوڑنا لازم نہ آئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شامی اور ہندیہ کے جو حوالہ نمبرز ہیں ہم نے آپ کو اسی سوال سے ریلیٹڈ بتائے ہیں۔ پھر ہم آپ کو احسن الفتاویٰ کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور اخلاص اور وتر میں سورہ اعلیٰ، کافرون اور اخلاص پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر سورہ غیر معصور بغیر سہولت یا سورہ معصور بنیت تبرک اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، مگر اس کو لازم نہ سمجھے اور کبھی کبھی ناغہ کر دینا بہتر ہے۔ البتہ وتر کی امامت میں ان صورتوں پر دوام مکروہ ہے۔ پھر ہم آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں مسائل بہشتی زیور کا کہ وتر کے لیے کوئی خاص صورت پڑھنا مقرر نہیں، بلکہ جہاں سے چاہے پڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی رکعت میں سبحان اسم ربک الاعلیٰ اور دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھنا حدیثوں میں آیا ہے، اس لیے ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ البتہ کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھا کریں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سوال کا جو جواب تھا بہت آسان سوال، اور اس سے بھی زیادہ آسان جواب ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو سمجھا دیا اور آپ کو حوالہ نمبرز بھی بتا دیے۔ کنفیوژن کوئی ہو تو آپ خود کو خود بھی دور کر سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ سب لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔